وہ شخص جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، لن یلج النار احد، وہ کبھی بھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگا، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کون سا شخص؟ جو فجر کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے اور عصر کی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو انسان کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے اور سب سے بڑی دولت ہے، اس کے لیے جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیا کی کوئی بادشاہت اس مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی کامیابی اس کامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے پاس، اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی وزارت ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کا تعلق ہے یا نہیں ہے، اگر وہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب ہے، ورنہ وہ شخص ناکام ہے اور خسارے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ کامیاب شخص ہے، ورنہ دنیا کا بادشاہ بن جائے، مال و دولت کا مالک بن جائے، دنیا کے عہدے اور اختیارات کا مالک بن جائے، ساری دنیا بھی اس کے قدموں تلے رکھ دی جائے، اللہ کی قسم وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، ہلاک اور برباد ہے۔ صرف وہ شخص کامیاب ہے جس کو اللہ کے قرآن نے کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور نماز فجر جہنم سے بچانے والی ہے، نماز فجر جہنم سے بچانے اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز، فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے اور عصر کی نماز بھی پڑھتا ہے، داخل الجنہ، صادق المصدوق پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ نماز فجر پڑھنے والے کو جنت کے داخلے کی گارنٹی دی گئی ہے، اور نماز فجر چھوڑنے والا، نماز فجر سے غفلت اختیار کرنے والا، فجر کی نماز میں سستی کرنے والا، اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیظ اور غضب ہے، ناراضگی ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے، شیطان کے غلبے کے تحت ہے اور شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ پھر جامع ترمذی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی، بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، بڑی خوشخبری دی ہے، اجر عظیم عطا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، من شہد العشاء والفجر فی جماعت کان لہ قیام کقیام لیلۃ، جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور رات کو عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھتا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، پھر صبح اٹھ کر فجر بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا اتنا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اتنا اجر اور ثواب ہے کہ گویا اس نے ساری رات نفل و نوافل ادا کیے، ساری رات اس نے تہجد پڑھی ہے، اس نے ساری رات قیام اللیل کیا ہے، ساری رات اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، ساری رات اس نے اللہ کی عبادت میں، نفل و نوافل میں اور قیام اللیل میں گزاری ہے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کہ رات کو اس نے عشاء باجماعت پڑھی تھی اور صبح اٹھ کر اس نے فجر بھی باجماعت پڑھی۔ اس کا دن کا اختتام بھی نماز پہ ہوا ہے، اس کی دن کی ابتدا بھی نماز پہ ہوئی ہے، اس کا سونے سے پہلے عمل بھی نماز ہے اور اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ یہ اضافی نمبر ہے، اضافی نیکیاں ہیں جو نماز کا اجر اور ثواب اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے،
اس کا مقام، مرتبہ، فضیلت، اجر اور نیکیاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ دو نمازوں کی ترتیب جب وہ باجماعت رکھتا ہے، فجر اور عشاء کو باجماعت ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی اضافی نیکیاں دی ہیں کہ پوری رات اللہ نے قیام کا اجر اور ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ میرے بھائیوں، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خوشخبریوں سے نوازا ہے، اندھیروں میں چل کر آنے والے، تاریکیوں میں اور اندھیری رات میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، پھر اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں نماز کا قیام کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المسجد الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ ہے محبوب پیغمبر، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ قیامت کے دن جب کوئی روشنی نہیں ہوگی، جب کوئی نور نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مکمل نور عطا کرے گا، مکمل روشنی عطا کرے گا، جو اندھیرے میں گھر سے چل کر مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اندازہ لگا لیں، یہ دنیا کی تاریکی کو برداشت کر لے، اندھیری رات میں اندھیرے میں گھر سے چلے اور مسجد میں آ جائے، اور مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، فضیلت اور اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ حدید میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ جب قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں جائے گا، میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اللہ تعالیٰ وہاں مومنوں کو نور عطا کرے گا۔ قیامت کی تاریکی میں مومنوں کو نور دیا جائے گا، مومنوں کو روشنی دی جائے گی، قیامت کی تاریکی کو مومنوں کے لیے ختم کیا جائے گا۔ تو منافق لوگ پھر وہاں کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا، منافق لوگ پھر ایمان والوں سے کہیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی وقت دو، ہمیں بھی مہلت دو، نقتبس من نورکم، جو تمہارے پاس جو نور ہے، قیامت کی تاریکی میں جو روشنی ہے، اللہ نے جو تمہیں نور عطا کیا ہے، نقتبس من نورکم، ٹھہرو، ہم اس نور میں سے کچھ نور، کچھ روشنی کو لے لیں۔ پھر مومن ان منافقین سے کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا میں واپس لوٹ جاؤ، اپنا جا کر وہاں تم نور تلاش کرو۔ یہ نور قیامت کے دن جو ملا ہے وہ دنیا کے نیک اعمال کی وجہ سے ملا ہے، ایمان، عقیدہ، توحید کی دولت اور نیک عملوں کی وجہ سے یہ نور ملا ہے۔ آج ہمارے پاس نور، روشنی ہے، اور تمہارے پاس نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، ہولناکیاں ہیں، قیامت کے خوفناک مناظر ہیں، قیامت کی تاریکی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے عالم میں ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے، کیا فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو محبوب پیغمبر مکمل نور کی خوشخبری دے دیجئے جو اندھیروں میں چل کر مسجد میں آتے ہیں، جو اندھیروں میں تاریکیوں میں چل کر مساجد میں آتے ہیں۔ پھر یہ کتنا بڑا خزانہ ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف ہوں، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے ذخائر ایک طرف ہوں، دنیا کی ساری پراپرٹیاں ایک طرف ہوں، وہ دنیا کے تمام بحر و بر کا مالک بن جائے، دنیا کے سارے بر اعظموں کا مالک بن جائے، دنیا کے سارے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے، دنیا کی ساری دولتیں اس کے قدموں میں نچھاور کر دی جائیں، دنیا کی ساری بادشاہتیں اس کے قدموں میں ڈال دی جائیں،
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، فرضوں کی ابھی بات نہیں ہے، فجر کا کتنا، فرض کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ رکعت الفجری، فجر کی 2 رکعتیں جو انسان نماز سے پہلے پڑھتا ہے، اگر جماعت سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو فرضوں کے بعد پڑھتا ہے، ان 2 سنتوں کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، ان 2 رکعتوں کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز، دنیا کے بادشاہت اور دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں اور دنیا کا سارے کا سارا مال و متاع، اس سے فجر کی صرف 2 رکعتیں، 2 سنتیں زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ افضل ہیں، زیادہ مقام اور مرتبے والی ہیں، زیادہ اہمیت والی۔ لیکن یہ تو اس کے لیے ہیں جس کا یہ ایمان ہوگا، یہ تو اس کے لیے ہے جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتا ہوگا، جو دنیا کے مال و دولت کو، مال و متاع کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتا ہوگا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے تمہارے لیے، بہت باقی رہنے والی ہے تمہارے لیے، ہمیشہ کی بقا ہے تمہارے لیے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کو تو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا ہے۔ جس دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال و متاع کے لیے انسان فجر بھی چھوڑتا ہے، ظہر عصر مغرب بھی چھوڑتا ہے، عشاء بھی چھوڑتا ہے، عقیدے اور ایمان کو بھی ترک کرتا ہے، عبادات اور نمازوں کی پابندی کو ترک کرتا ہے، غفلت، سستی، لاپرواہی اور کوتاہی کا شکار۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگر لوگ جان لیں عشاء کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، اگر لوگ جان لیں کہ فجر کی نماز کی کتنی فضیلت اہمیت ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْبًا، وہ ضرور ان نمازوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے مساجد میں آئیں، اگر ان کے پاس چلنے کی سکت نہیں ہے، ان کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے، کتنے فجر کے خزانے ہیں، فجر کی کتنی اہمیت ہے، فجر کے وقت کا اور فجر کی نماز کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرازی کے اندر لکھتے ہیں، تاثیر صلاۃ الفجر فی تصفیۃ القلب و تنویرہ اکثر من تاثیر سائر الصلوات ولہذا السبب فإن کل ذوق مسلم، کہ فجر کی نماز کی جو تاثیر ہے وہ انسان کے دل کے اندر تمام عبادات سے زیادہ ہے، اور اس کا جو نور ہے وہ باقی ساری نمازوں سے زیادہ ہے۔ فجر کی نماز کی تاثیر اور اس کا نور ساری نمازوں سے زیادہ ایک انسان کے دل کے اندر ہے۔ اسی وجہ سے ہر جو ذوق سلیم رکھنے والا شخص ہے اور ہر مومن شخص ہے، وہ یہ نماز جب ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، وجد من قلبہ فسحۃ و نورا و راحۃ، فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر راحت، آرام، سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ سارا دن بھی عمل کر لے میرے بھائیوں، وہ عمل انسان کی راحت کا، سکون کا، نور اور ہدایت کا اور اس کے دل کی کشادگی کا سبب نہیں بن سکتا اگر وہ فجر کا تارک صلاۃ ہے، اگر وہ فجر کی نماز کا باغی ہے،
اگر وہ فجر کی نماز کا منکر ہے سارے دن کا عمل اس کے دل میں نور کشادگی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے نہ صرف اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، نہ صرف اس کے دل کے اندر کشادگی ہے، نہ اس کے دل کے اندر صرف راحت اور ایمان اور اطمینان اور سکون ہے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر عند النبی رجل، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو بندہ رات کو سویا رہتا تھا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہیں پڑھتا، حتیٰ اصبح ما قام الی الصلاۃ، صبح ہو جاتی وہ اٹھ کر فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ شیطان ایسے بدبخت اور بدقسمت شخص کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جتنے مرضی مہنگے پرفیوم لگا لے، جتنی مرضی مہنگی خوشبوئیں لگا لے، جتنے مرضی مہنگے برانڈڈ سوٹ پہن لے، جتنی مرضی قیمتی اور اہم اور مہنگی تقریبات کو اٹینڈ کر لے، وہ تو ملعون ہے، وہ تو خبیث شخص ہے، وہ تو ایسا شخص ہے جس کی گدی میں شیطان کی گرہ ہے، وہ شیطان کے قبضے میں ہے اور اس کے کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ سب سے گندہ ترین، سب سے خبیث ترین، سب سے ذلیل ترین جو شخص ہے وہ دنیا کائنات میں شیطان ہے۔ شیطان بھی اس بندے کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قول الحق، یہ قول حق ہے، یہ بات سچی ہے، صادق المصدوق پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات حق ہیں، اور واقعی یہ شیطان اس کے کانوں کے اندر اس وجہ سے پیشاب کر جاتا ہے کہ وہ فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکا اور نماز فجر ادا نہیں کر سکا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد، جب انسان سوتا ہے نا تو شیطان رات کو اس کی گدی پہ 3 گرے لگا دیتا ہے، اس کی گدی پر، اس کی گردن پہ 3 گرے لگا دیتا ہے۔ اب وَيَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، ہر گرہ لگاتے ہوئے اس کو کہتا ہے، علیک لیلا طویلا فارقد، سویا رہ، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سویا رہ، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سویا رہ، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے۔ فإن استيقظ، اگر وہ بیدار ہو جائے، فذكر اللہ، اللہ کا ذکر کر لے، ان حلت عقدۃ، اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے ایک شیطان کی لگائی ہوئی گرہ کھل جاتی، شیطان کے غلبے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ فإن توضأ، اگر اٹھ کر وضو کر لے، ان حلت عقدۃ، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فإن صلى، اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فأصبح نشيطا طيب النفس، اب اس کا نفس، اس کی روح، اس کا جسم پاکیزہ ہے، وہ حشاش بشاش اور چستی کی حالت میں صبح کرتا ہے۔ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اور اگر اس نے صبح اٹھا ہی نہیں، نہ اللہ کا ذکر کیا ہے، نہ وضو کیا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، وہ تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا منہ ماتھا جتنا مرضی چومتا رہے، وہ تیرے گھر کا کفیل ہی کیوں نہ ہو، وہ تیرے گھر کا کماؤ پتر ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خبیث ہے، اس کی روح بھی خبیث ہے، اس کا جسم بھی خبیث ہے، اس کا نفس بھی خبیث ہے۔ خبیث النفسی، محبوب پیغمبر نے اس شخص کو، اس نوجوان کو، اس بوڑھے کو، اس عورت کو، اس مرد کو خبیث کہا ہے جو فجر کی نماز ادا نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، آج گھروں کے اندر نحوستیں ہیں، گھروں کے اندر شیطان کا ڈیرا ہے، جادو اور ٹونے اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اوپر عذابوں کو مسلط کیوں کیا گیا، یہ سمجھ لیں گھر کے